دوستو کہتے ہیں کہ آپ دبئی جائیں اور برج خلیفہ کے ساتھ اپنی سیلفی نہ لیں تو آپ کا ویزا مسترد ہو جاتا ہے۔ خیر یہ تو ایک شگفتہ آغاز تھا اس مضمون کا، لیکن یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ برج خلیفہ واقعی صدی کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ دوستو برج خلیفہ سابقہ نام برج دبئی متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں واقع دنیا کی بلند ترین عمارت میں سے ایک ہے، جس نے 4 جنوری 2010 کو تکمیل کے بعد تائیوان کی تائپے 101 منزلہ عمارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ انسان کی تعمیر کردہ تاریخ کی بلند ترین عمارت ہے۔ اس عمارت کے افتتاح کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ برج خلیفہ کی تعمیر کا آغاز 21 سپتمبر 2004 کو برج دبئی کے نام سے ہوا۔ دوستو برج خلیفہ کی کل بلندی 828 میٹر ہے، جبکہ اس کی کل منزلیں 162 ہیں۔ اس طرح یہ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کی حامل عمارت ہے۔ عمارت نے 21 جولائی 2007 کو 141 منزلیں مکمل ہونے پر جب 512 میٹر 1680 فٹ کی بلندی کو چھوا تو اس وقت کی دنیا کی سب سے بلند عمارت تائپے 101 509.2 میٹر 1671 فٹ کو پیچھے چھوڑا، لیکن بلند عمارتوں کے حوالے سے عالمی ادارے کونسل آن ٹال بلڈنگز اینڈ اربن ہیبیٹیٹ نے اس کو تسلیم تو کیا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ تب تک بلند ترین عمارت نہیں کہلائے گی جب تک مکمل نہیں ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ میں واقع ریونگ یونگ ہوٹل کو مکمل عمارت نہیں سمجھا جاتا، اس لیے باضابطہ طور پر بلند عمارت کا اعزاز اس نے 4 جنوری 2010 کو حاصل کیا۔ اسی طرح برج خلیفہ نے فروری 2007 میں شکاگو کے سیئرز ٹاور کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کی حامل عمارت کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ واضح رہے کہ سیئرز ٹاور میں 108 منزلیں ہیں۔ برج خلیفہ میں دنیا کی تیز ترین لفٹ بھی نصب کی گئی ہے، جو 18 میٹر میں فی سیکنڈ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ پوری عمارتی منصوبے میں 30,000 رہائشی مکانات، 9 ہوٹل، 6 ایکڑ باغات، 19 رہائشی ٹاور اور برج خلیفہ جھیل شامل ہے۔ اس کی تعمیر پر $8 ارب کی لاگت آئی۔ تکمیل کے بعد ٹاور 20 ملین مربع میٹر رقبے پر پھیل گیا۔ اس کے علاوہ برج خلیفہ ٹاور میں دنیا کی بلند ترین مسجد واقع ہے، جو اس کی 158 منزل پر موجود ہے۔ اس سے قبل دنیا کی بلند ترین مسجد ریاض سعودی عرب کے برج المملکہ میں واقع تھی۔ دوستو برج خلیفہ کی تکمیل سے مشرق وسطیٰ نے ایک مرتبہ پھر دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل کر لیا ہے، جو 3000 سال تک اہرام مصر کی صورت میں اس خطے کو حاصل تھا۔ 13 عیسوی میں لنکن کیتھیڈرل کی تعمیر کے بعد سے مشرق وسطیٰ اس اعزاز سے محروم تھا۔ دوستو متحدہ عرب امارات کے عالمی تجارتی مرکز دبئی میں واقع برج الخلیفہ کے متعلق جاننے کا تجسس ان افراد کے ذہنوں میں ہمیشہ جاگزیں رہتا ہے جنہیں اس بلند و بالا عمارت کو براہ راست دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ برج خلیفہ کی تعمیر اور اس میں موجود خصوصیات اتنی ہمہ رنگ اور ہمہ جہت ہیں کہ دنیا کو اس سے روشناس کرانے کے لیے انتظامیہ نے ایک خصوصی ویب سائٹ برج خلیفہ .ae قائم کر دی ہے۔ اس سال بھی برج خلیفہ سے نئے سال کا استقبال روایتی جوش و خروش اور نئے انداز میں کرنے کی تیاریاں زور و شور سے کی گئی تھیں۔ دوستو ویب سائٹ کے مطابق برج خلیفہ کی 160 منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 2909 زینے بنائے گئے ہیں، جہاں برج کی سیر کو آنے والے وقفے سے مختلف اقسام کی خوشبوؤں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے 18 مقامات پر الگ الگ خوشبوؤں کے احساس کے لیے عطریات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، جو آنے والوں کو ایک منفرد اور خوشگوار احساس دلاتا ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران دنیا کی بڑی اور اونچی کرینوں کا استعمال کیا گیا۔ ایک کرین کا وزن 25 ٹن سے زیادہ تھا۔ برج خلیفہ کرۂ ارض پر عمودی شکل کا سب سے بڑا شہر ہے، جس میں بیک وقت 10,000 افراد موجود رہتے ہیں۔ دوستو برج خلیفہ میں دنیا کی تیز ترین لفٹس نصب کی گئی ہیں، جو یہاں مقیم اور سیر کے لیے آنے والے شائقین کو 10 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بلندی پر لے جانے میں مدد کرتی ہیں۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی جن معلومات کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے، ان میں سے ایک 123ویں منزل پر بنی لائبریری بھی شامل ہے۔ جی ہاں دوستو، ٹاور کی چوٹی پر نصب ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے لیے انتباہی لائٹ 1 منٹ میں 40 مرتبہ ٹمٹماتی ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں برج الخلیفہ کی زیر زمین منزل اور آخری منزل کے درجہ حرارت میں 7 درجے سینٹی گریڈ کا فرق ہے۔
آخری منزل میں درجہ حرارت 7 درجے سینٹی گریڈ کم ہے۔ ٹاور کی تعمیر میں استعمال ہونے والے ایلومینیم کا وزن دنیا کے سب سے بڑے A318 5 طیاروں کے برابر ہے۔ برج خلیفہ کی تمام کھڑکیوں کی صفائی کے لیے 120 دن درکار ہوتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، 2014 میں عمودی شکل میں ملبوسات فیشن شو اسی ٹاور میں منعقد کیا گیا تھا۔ برج خلیفہ سے غروب آفتاب کا منظر ایک دن میں 2 بار دیکھا جا سکتا ہے۔ غروب آفتاب کا پہلا منظر برج خلیفہ کی پہلی منزل سے اور دوسرا منظر اس کی آخری منزل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس ٹاور میں قائم منزلوں کو اس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے کہ اوپر والی منزلوں کو رہائشی فلیٹس کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہاں میں مختلف اداروں کے دفاتر قائم ہیں، جبکہ نچلی منزلوں میں 5 سٹارز ہوٹل اور ریسٹورنٹس واقع ہیں۔ دوستو، برج خلیفہ میں آگ سے محفوظ رہنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ دوستو، برج خلیفہ کے بارے میں ایک اور بات آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دے گی اور آپ کو جھنجھلا کے رکھ دے گی۔ اس بلڈنگ کو زلزلے سے بھی محفوظ بنایا گیا ہے اور آسمانی بجلی سے بھی یہ عمارت متاثر نہیں ہو سکتی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس عمارت کو اس جدید طرز سے تعمیر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی جہاز اس کو ٹکر بھی مار دے تب بھی یہ عمارت ایک دم سے نہیں گرے گی، بلکہ اس میں ایسا نظام موجود ہے کہ یہ عمارت سپرنگ کی طرح دور جا کر بھی اپنی جگہ پر واپس آ جائے گی۔